امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی۔ یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا، تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھیں، مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے تو شکل سے آپ جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا۔ ان سے پوچھا، کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا، ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ شریعت کی روشنی سے ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی، لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب آپ کی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ مشروط طور پر آپ نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، مگر ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی ضمانت دے دے تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے۔ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی ضمانت تو کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ نوجوان مفتی نے تمام علماء کرام کو جب خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوئے، بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا ضمانت نامہ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا جب میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا، وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے متلاشی تو رہتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہم اندازہ لگاتے ہیں جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔